بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریافت کرنے پر مخبر نے خبر دی، دریافت کرنے پر مخبر نے خبر دی کہ یہ آواز ظلم کی چکی کی ہے۔ کہاں ہے دو سما کا خالق، کہاں ہے دو سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، کہ قاتل نے کس صفائی سے دوئی ہیں آستینیں، کہ قاتل نے کس صفائی سے دوئی ہیں آستینیں، اس کو خبر نہیں کہ لہو بھی بولتا ہے۔ میری تقریر کا موضوع ہے اس کو خبر نہیں کہ لہو بھی بولتا ہے۔ میں اپنے موضوع کی بات کروں تو مراد لی جاتی ہے ریاست جموں و کشمیر میں ہونے والے قتل و غارت کی۔ جی ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ قصہ مختصر نہیں ہے، ہم نے ایک صدی گزار دی ہے اپنا لہو دیتے دیتے۔ بات شروع کروں تو سب سے پہلے ماسٹر عبدالعزیز شہید سے شروع کروں گا، جن کا جسم تو قتل کر دیا گیا مگر ان کا لہو آج بھی زندہ ہے۔ تو میں ریاست جموں و کشمیر میں ہونے والے تمام شہید ہندو مسلم شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کا جسم تو قتل کر دیا گیا مگر ان کا لہو آج بھی زندہ ہے۔ 22 اکتوبر 1947 وہ دن تھا جب ریاست جموں و کشمیر میں خون، اناج، فساد کی بنیاد رکھی گئی۔ اس دن ریاست میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اور جو سب سے پہلے شہید ہوئے ان کا نام ماسٹر عبدالعزیز تھا، جنہیں قبائلی درندوں نے بات نہ ماننے پر شہید کیا۔ اور یہ قصہ چلتا رہا، پلندری بارل کے مقام پر 500 مقامی ہندوؤں کو قتل کر کے پہلی قسط ختم کی۔ جناب والا، ریاست تقسیم ہو چکی تھی۔ دوسری قسط کی بات کروں تو ہندوستان اور شیخ عبداللہ نے 6 نومبر کو 26,000 مسلمانوں کو قتل کر کے شروع کی۔ جناب والا، یہ خون کی تجر اس وقت سے شروع ہے اور آئے روز خونی لکیر جس LOC کہتے ہیں وہاں دونوں اطراف سے ریاست کے بے گناہ شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے، لہو بھی بولتا ہے۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ لاشوں پہ سیاست ہوگی، انہیں یہ ڈر ہے کہ لاشوں پہ سیاست ہوگی، مجھے یہ فکر ہے لاشوں پہ ریاست ہوگی۔ آپ کا کام ہے لاشوں پر بنانا نغمے، آپ کا کام ہے لاشوں پر بنانا نغمے، موت کو بیچنا شراب کی عادت ہوگی۔ ظلم بڑھ جائے گا برداشت کیا ٹوٹے گی، ظلم بڑھ جائے گا برداشت کیا ٹوٹے گی، پھر جو ہوگی وہ میری جان بغاوت ہوگی۔ ذیلی وقار، خواہ وہ نیلم ہو یا سری نگر، پاکستانی ہندوستانی اپنے سرحد سے ریاست امبار کا قتل کر رہی ہیں۔ اپنے بندوق کو بداروں کو سری نگر بھیج کر ہم امن چاہتے ہیں، ہم کتاب چاہتے ہیں، ہم تعلیم چاہتے ہیں۔ علی وقار، ہم بندوق نہیں چاہتے۔ ہم نے اپنے ماضی سے سبق سیکھ چکے ہیں۔ بندوق نے سی محض دبئی کا دروازہ کھولا ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگی صحیح، ظالم کو جو روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ۔ ذیلی وقار، اگر اس مسئلے کا حل جنگ ہی ہے تو میں چاہتا ہوں پاکستان اور ہندوستان اپنی سرحد سے جنگ لڑیں، نہ کہ پرچی وار کھیل کر ریاستی باشندوں کو جنگ میں جوڑ کے ان کا ناجائز قتل کریں۔ ہم لہو کی رنگولیاں نہیں چاہتے، ہم عارف شاہد کا قتل نہیں بھولے جو آزادی کا علم بدار تھا، ہم فہیم اکرم کو نہیں بھولے جس نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی۔ ذیلی وقار، وہی لہو آج انقلاب کے سر میں بول رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قاتل وہی ہے جو نامعلوم کر دیا گیا، ہم جانتے ہیں کہ قاتل وہی ہے جو نامعلوم کر دیا گیا، مگر وہ نہیں جانتا کہ لہو بھی بولتا ہے۔ آپ سب کی سمجھتوں کا شکریہ، والسلام۔